تقریباً پچھلی 2-3 صدیوں سے ہمیشہ دو طرح کے سورس آف نالج ملے ہیں۔ ایک وہ سورس آف نالج جو ہمیں دنیا کے مختلف مذاہب سے ملتا ہے، اور دوسرا وہ نالج جو آج کی سائنس دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم فلکیات یعنی ہمارے سولر سسٹم اور وجود کائنات کے بارے میں بتائیں گے کہ آج تک اس نالج کے اباؤٹ سائنس اور دنیا کے تمام ریلیجنز کے کیا کیا نظریات رہے ہیں۔ ان دونوں کی علمی اور تحقیقی جنگ میں کون صحیح اور کون غلط ثابت ہوا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 21ویں صدی میں آج کی ماڈرن سائنس نے کس مذہب کو سب سے زیادہ سچا اور صحیح مذہب تسلیم کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ سائنس نے آج تک جتنی چیزیں تحقیق کے بعد ثابت کی ہیں وہ آج سے بہت صدیاں پہلے کسی نہ کسی مذہب میں ضرور بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سیاروں کی حرکات کا علم، یا پھر وجود کائنات کا علم، یا پھر زمین اور چاند کے بارے میں علم وغیرہ وغیرہ۔ سائنسی علم کو اگر شروع میں جانچا جائے تو اس میں سب سے پہلے یونانی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ ارسطو کا نام آتا ہے جس نے زمین کو ساکن کہا، اور یہی کنسپٹ تقریباً 1000 سال تک مانا جاتا رہا۔ اس کے بعد سن 1515 میں ایک پادری جس کا نام کوپرنیکوس تھا، اس نے ارسطو کے بالکل الٹ تھیوری دے دی کہ اصل میں سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، جبکہ اس پادری نیکولس نے اپنی تھیوری کو 1543 تک پبلش نہیں کرایا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر کہیں میری تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو یہ کہیں مذہبی مسئلہ نہ بن جائے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، اس نیکولس کو اس کے ساتھی سمیت ہی جلا دیا گیا۔ پھر 1610 میں گلیلیو نے پہلی بار ٹیلیسکوپ کی مدد سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے تاریخ میں پہلی بار جپٹر پلانٹ کے چاندوں کو دیکھا اور وینس کے کچھ فیسز کو بھی دیکھا، اور کہا کہ یہ سب پلانٹ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ گلیلیو کے بعد اس کے کام پر جلایا تو نہیں گیا، لیکن کچھ عرصہ تک اس کو قید ضرور کر دیا گیا۔ اس کے بعد جرمن میتھمیٹیشین جوہانس کوپلر نے بھی پبلیکیشنز کی ایک پوری سیریز چھاپی، جس میں اس نے سورج کے گھومنے اور سیاروں کے بارے میں کچھ لاز بھی بیان کیے، اور یہ بھی بتایا کہ سبھی سیارے اپنے اپنے آربٹ میں ہی گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک اور بھی بہت سے ناموں نے اپنی اپنی مختلف تھیوریز پیش کی، لیکن میں آپ کو ان سب میں سے چیدہ چیدہ تھیوریز ہی بتا رہا ہوں۔ آخر میں 1687 میں نیوٹن نے آ کر یہ بتایا کہ یہ سیارے سورج کے گرد اصل میں کیوں گھومتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک فورس کام کر رہی ہے جس کو گریوٹی کا نام دیا گیا۔ اس فورس کی وجہ سے ایکچول میں سبھی سیارے اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ ان سب سائنٹسٹ کی تھیوریز کے مجموعوں کو آج کی ماڈرن سائنس اس طرح بتاتی ہے کہ صرف سیارے سورج کے گرد نہیں گھوم رہے، بلکہ سورج بھی اپنی ملکی وے گلیکسی میں گھوم رہا ہے، جو اپنے گرد یعنی اسپن موشن 25 ڈیز میں مکمل کرتا ہے، اور گلیکسیز میں اپنا ایک چکر 226 ملین ایئر میں مکمل کرتا ہے۔ ناظرین، اب سائنسدانوں کی اسی بات نے دنیا کے بہت سے مذاہب کو چیلنج کر دیا، جس میں بہت سے مذاہب کا علم غلط ثابت ہوا اور بہت کا صحیح ثابت ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے ٹاپ 10 مذہبی بکس، جن میں دی ہولی بک آف قرآن، بک آف بائبل، بک آف مارمن، دا گرو گرانتھ صاحب، بھگوت گیتا، اویسٹا، مہابھارتا، دا بک آف تورا اینڈ دا بک آف کلپا سوترا، کس کس کا علم غلط اور کس کس کا صحیح ثابت ہوا۔ سب سے پہلے اگر ہم کائنات کے وجود کی بات کریں اور اس زمین اور سورج اور چاند کے حرکات کے بارے میں بات کریں، تو قرآن کی آیات ان سب معلومات کو آج سے 14 صدیاں پہلے الگ الگ جگہ پر واضح کر چکی ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس نے 1970 یعنی کہ آج سے 40-50 سال پہلے آ کے بتایا کہ کائنات کا وجود زیرو ماس کے ایک گول یعنی گیسوں کے غبارہ کے پھٹنے سے ہوا، جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں، جس کا میس کوئی بھی نہیں تھا، بٹ انرجی اتنی تھی کہ آج بھی کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اور مسلسل کائنات کے ایکسپینڈ ہونے کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو قرآن میں سورۃ انبیاء میں اس طرح بتایا جاتا ہے: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
کافر یہ بات نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان پہلے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کیا۔ اسی طرح زمین کے علاوہ سبھی پلانٹ کی حرکت کے بارے میں سائنس کے علم کو قرآن پھر سے 14 صدیاں پہلے ثابت کر چکا ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ پھر اسی طرح سائنس آج تک دنیا کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایٹم کو مانتی رہی، بٹ قرآن میں ہے کہ ایٹم از ناٹ دا اسمالسٹ پارٹیکل آف دا ورلڈ۔ سائنس نے اب آ کے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا اور انہیں پتہ چلا کہ واقعی دنیا کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایٹم نہیں بلکہ کوارکس ہیں، جن سے مل کر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران بنتے ہیں۔ 21ویں صدی میں سائنسدانوں نے اس بات کو کھلے عام تسلیم کیا ہے کہ 80% قرآن کا وہ علم جسے ہم جانتے ہیں وہ 100% سچ ثابت ہوا۔ 20% وہ علم جس کو ہم نہیں جانتے، جیسا کہ جن، فرشتے اور ایلینز جیسی مخلوق کے بارے میں ابھی سائنس کچھ نہیں جان سکی، تو امید ہے وہ بھی ٹھیک علم ہوگا۔ اب اسی طرح دنیا کے دوسرے مذاہب جس میں سب سے زیادہ بائبل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، بائبل سینگ ان چیپٹر 4 verse number 8 the devil came to high mountain and showed them all the kingdoms of the earth۔ اب اس کے مطابق فرض کریں انسان اگر ملینز ٹائم دور تک دیکھ سکتا ہے تو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی چڑھ جائے تو پوری زمین کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب کہ یہ تب ممکن ہے اگر زمین بالکل فلیٹ، جبکہ قرآن نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں کہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد دنیا بیزے یعنی بیزوی شکل میں بنائی۔ پھر بک آف ڈانیل کے چیپٹر 4 ورس نمبر 11 میں سیم یہی کہا گیا the tree grow up in heaven and it's grow up so much then everyone from the end of the earth could be seen۔ اسی طرح بک آف کرونیکلز چیپٹر 16 ورس نمبر 13 seeing the earth does not move۔ Book of Psalms chapter 93 verse number 1 also seeing the Almighty God stabilize the earth۔ ناظرین، یہ سارا بائبل کا مذہبی علم ہمارے سولر سسٹم کے بارے میں سائنس کے آگے بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے، اور اسی طرح اگر آپ دنیا کے ہر مذاہب کا علم اٹھا کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ ضرور سائنس کے آگے غلط ثابت ہو جائے گا، لیکن قرآن کا علم جو کہ اللہ کے مطابق قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اگر آپ گوگل پر لکھیں which holy book is true then answer will be قرآن۔ اگر ہماری یہ ریسرچ آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔